خوش آمدید ہے دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں داغستان لکھنؤ کے دیگر شعرا کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ شیخ امام بخش ناسک امام بخش نام تھا اور ناسک تخلص فرماتے تھے۔ ان کے والد شیخ خدا بخش تجارت کی غرض سے لاہور سے اودھ آئے اور یہیں ناسک کی پیدائش ہوئی۔ ناسک متمول گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ تعلیم و تربیت کا بھی معقول انتظام تھا۔ یہ بہت لمبے چوڑے انسان تھے جنہیں کھانے کا بہت شوق تھا۔ انہیں عام سے بہت رغبت تھی۔ باقاعدگی سے ورزش کیا کرتے تھے۔ ناسک بنیادی طور پر اصول پسند انسان تھے۔ جب لکھنؤ دارالخلافہ بن گیا تو فیض آباد سے لکھنؤ چلے آئے۔ شعر و شاعری سے انہیں ابتدا سے ہی شفقت تھا، لیکن خود ہی مشق سخن کیا کرتے تھے۔ کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا۔ ناسک نے جب شاعری کی ابتدا کی اور رفتہ رفتہ مشاعروں میں جانے لگے تو بہت مقبول ہو گئے۔ شہر کے مشہور معروف شخصیات نے ان کی شاگردی قبول کی۔ ناسک کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ وہ کبھی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ ان کے معاشر آتش تھے جن سے ان کی معرکہ آرائی تھی۔ ناسک بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ ان کی شناخت دو حیثیتوں سے ہے، شاعری اور اصلاح زبان کی کوشش کے حوالے سے۔ لکھنؤ کی شاعری میں جو خصوصیات موجود تھی وہ کسی حد تک ناسک کے یہاں بھی موجود، البتہ تشنیع اور صنعتوں کا کثرت استعمال ناسک کی شاعری کی روح کو مجروح کر دیتا ہے۔ بقول اعتصام حسین، غزل میں جو جذباتی اقبال اور سوز و گداز ہوتا ہے وہ نہ صرف کہ یہاں بہت کم ہے، جذباتی اقبال اور سوز و گداز کی کمی ہے، باوجود ناسک کی غزلیں لفظی شان و شوکت میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کی شان میں قصیدے نہیں لکھے۔ ناسک اپنے زمانے کے بہت مشہور شاعر تھے اور استاذ الاساتذہ کہلاتے تھے۔ ناسک کا اہم کارنامہ اصلاح زبان کی تحریک، وہ اس کے موجود کہلاتے۔ انہوں نے زبان کی تذکیر، تانیث اور قواعد کا تعین کیا، ہندی کے ثقیل الفاظ خارج کر کے اردو زبان کو صحت و سلاست اور روانی عطا کی۔ ناسک کے زمانے میں دبستان لکھنؤ کی شاعری کا جو انداز تھا، ناسک نے اس سے منفرد ایک ایسا طرز ایجاد کیا جس سے لکھنؤ کی ادبی دنیا مزید مستحکم ہو گئی۔ ناسک نے اردو زبان کے لیے جو اصول و قواعد کیے وہ خود بھی ان اصولوں پہ ہمیشہ کاربند رہے۔ یہی اصول کی پابندی ان کی شاعری کے اڑان اور پرواز میں حارج ہو جاتی ہے۔ زبان کی صفائی کے سبب شاعری میں پابندی سی لگ جاتی ہے اور شاعر خیال بندی کے بجائے قواعد مفہوم کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی نام اور آتش تخلص تھا۔ آتش کے بزرگوں کا وطن بغداد تھا مگر ان کے آبا و اجداد دلی منتقل ہو گئے تھے۔ والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ آتش اپنے والد کے ہمراہ نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد چلے آئے۔ جب کم عمری ہی کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کی وجہ سے ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ آتش کی دوستی کچھ ایسے لڑکوں سے ہوئی جو امراؤ روسا کے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی دوستی کی وجہ سے آتش کی زبان کافی نکھر گئی۔ وہ عربی و فارسی کی زبان کی درسی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے تاکہ اس میں مہارت پیدا کر سکے۔ اس زمانے میں فیض آباد میں اسپاگری اور تلوار بازی کا بھی شوق پایا جاتا تھا۔ آتش نے بھی ان کی تربیت حاصل کیا، مہارت پیدا کر لی۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ تلواریں کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہاں کے رئیس محمد تقی خان سے آتش کی ملاقات ہوئی۔ وہ آتش کی شاعری سے متاثر ہوئے اور انہیں اپنے یہاں ملازمت پر رکھ لیا۔ غازی الدین حیدر کے زمانے میں محمد تقی حافظ آباد سے لکھنؤ منتقل ہوئے۔ آتش بھی ان کے ساتھ لکھنؤ چلے گا اور وہیں کے ہو رہے۔ اس وقت وہاں جرات انشاء، مصحفی، رنگین وغیرہ شاعری کی دنیا پر راج کر رہے تھے۔ انشاد و مصحفی کی مورکہ رہی ثقافت تھی۔ آتش نے 22 مہینوں میں صحافی کا رنگ اختیار کیا اور ان کی شاگردی قبول کی۔ رفتہ رفتہ آتش کی ایک منفرد پہچان بن گئی اور ان کا شمار لکھنؤ کے مشہور شعراء میں ہونے لگا۔ آتش کے مزاج میں تو کل تھا، مال و دولت سے بے نیاز رہے، دربار تک رسائی تک
ودیع امراء اور روسا سے قربت کی کوشش انہوں نے کبھی نہیں کی، نہ کسی کے لیے کسی۔ دہلی کے قناعت پسندی کا یہ عالم تھا کہ الگ تھلگ چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتے، جہاں آسائش کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ امیروں کے بجائے غریبوں سے ملنا پسند کرتے تھے۔ شاعروں کی سیاست اور سماجی ہنگامہ خیز باتوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ اودھ کے دربار سے انہیں 80 روپے ماہوار ملتے تھے، اس میں ہی گزارا بسر کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں رند، صبا، وزیر اور نسیم نے خوب شہرت پائی۔ آتش کے معاشر شاعروں میں ناصر بھی تھے، جن سے ان کی نوک جھوک چلتی رہتی تھی، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا پاس و لحاظ بھی تھا۔ خصوصاً آتش ناصر کا باقاعدہ ادب کیا کرتے تھے، ان کی محرکہ آرائی بھی ادبی تہذیب و اخلاقی حدیث تھی۔ آتش کے کلام کے موضوعات میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، ان کی شاعری میں رنگا رنگی تنوع اور تہداری پائی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان کی شاعری میں عشق، تصوف، بنی نوع اور انسان کی بقایا کا تصور ملتا ہے۔ اردو شاعری میں عشق کے موضوعات ابتدا ہی سے ملتے ہیں۔ دبستانی لکھنؤ کی شاعری میں ایک رنگ اور بھی گہرا ملتا ہے۔ آتش نے اس روایتی انداز کو اختیار کیا، حالانکہ خلیل الرحمن اعظمی کہتے ہیں کہ آتش کے بہترین کلام پر بھی خارجیت کا رنگ بہت گہرا ہے، لیکن یہ خارجیت اس خارجیت سے بےحد مختلف ہے جس کے لیے اہل لکھنؤ بدنام ہے۔ آتش کی شاعری لکھنؤ کی پرتکلف اور پرکشش ماحول پروان چڑھی تھی، ان میں مزید نکھارنے اور سنوارنے کا کام آتش کے استاد مصحفی نے کیا۔ آتش کی غزل میں محبوب کا سراپا انداز و ادا اور اس کے جذبات و احساسات کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ آتش کی شاعری میں تصوف کا رنگ بھی گہرا ہے۔ وہ قناعت پسند، صبر و شکر کرنے والے اور دردشانہ مزاج کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ اور پختگی تھی، کسی بھی بڑی شخصیت سے وہ مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ ان کی اپنی ایک دنیا آباد تھی جس میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ کہتے ہیں بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بالا، بوریاں چھوڑ کے کیا تخت سلیماں مانگو، چھوڑ کر ہم نے امیری کی فقیری اختیار، بوریوں پہ بیٹھے ہیں کالے ان کو ٹھکرا مار کر۔ بادشاہی سے فقیری اور تخت سلیمان کے بجائے بوریوں کو اہمیت دینا آتش کی شاعری کے صوفیانہ رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ آتش نے عام روش سے ہٹ کر ایک راہ نکالی اور اس طرح دبستانی لکھنؤ کے سرمایہ سخن میں بیش بہا اضافہ کیا اور آنے والے شعراء کے لیے راستہ ہموار کیے۔ آتش کی شاگردوں کی کثیر تعداد تھی، اس میں ہر مذہب و ملت کی شمولیت تھی۔ وہ انسانیت کے قائل تھے، ان کی شاعری میں اخلاق، انسانی مسائل، آپسی میل جول اور بھائی چارے کا ذکر بار بار آتا ہے۔ آتش کے شاگردوں میں دیا شنکر، نسیم، وجے دیال وغیرہ قابل ذکر ہے، اپنی مثنوی کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ دبستانی لکھنؤ کے نمائندہ شاعر خود خواجہ حیدر علی آتش کا انتقال 1846 میں ہوئی۔ یہ جو میں 3-4 شاعر کو پڑھایا ہوں دبستانی لکھنؤ کی، زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایگزام میں اکثر آتے، اس لیے میں نے بتا دیا، اور باقی کے دوسرے کلاس کے لیے انتظار کیجیے۔